بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه کان توابا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جو مہینہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ الحمدللہ، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے یہ آخری ایام، آخری دن گزر رہے ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج کا جو جمعہ ہے یہ اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ عام طور پر لوگوں کی زبان پر جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ قرآن اور سنت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس دن کا کوئی خاص عمل ہے، لیکن چونکہ اس مبارک مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے اور رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس لیے عام طور پر لوگ اس جمعہ کو ایک اس احساس کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ گزارتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے کی ندامت پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ دو باتیں ہیں جو ہمیں اس خاص آخری دنوں میں ہمیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات احتساب ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے: من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ احتساب کہتے ہیں جائزہ لینا۔ آدمی جو ہے، ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی عطا فرمائی، اور اس مہینے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے کچھ اعمال کیے، اس کا احتساب کرے، جائزہ لے۔ جائزہ لے آدمی کہ میں نے روزے کیسے رکھے، میں نے تلاوت کتنی کی، میں نے تسبیحات کتنے کیے، میں نے اعمال صالحہ کتنے کیے۔ آدمی جب جائزہ لیتا ہے تو عمل کی دو حیثیتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کچھ اعمال ہیں جو ہم نے کیے ہیں، اس پر، اس توفیق پر فوراً شکر ہو، اس توفیق پر فوراً شکر ہو۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے یہ ہم سے کروایا، اس کی توفیق تو نے دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، تلاوت کرنے کی توفیق دی۔ توفیق عبادت پر شکر مطلوب ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں اس کی توفیق پر۔ اور دوسری جو چیز ہے، جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، جیسے ہے نا: ما عبدناک حق عبادتی، ما عرفناک حق معرفتی، ما عبدنا، جیسے کرنا تھا ویسے ہم نے نہیں کیا، جیسے ہم نے کیا کرنا تھا ویسے ہم نے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی تکلف نہیں، یہ کوئی جو ہے ایک لفاظی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت کے ساتھ جیسے مجھے کرنا تھا ویسے میں نے نہیں کیا۔ جب یہ احساس ہوگا تو استغفار کی توفیق ہوگی۔ یہ احساس نہیں ہوگا تو پھر آدمی کو استغفار کی توفیق نہیں ہوگی۔ عبادتوں کے بعد استغفار کی توفیق اسی وقت ملتی ہے جب آدمی اپنی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان، کہ اللہ کی شان جیسی ویسے میں نے نہیں کیا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا مقام، ان کا اخلاص کتنا اونچا ہے، اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام بیت اللہ کا لیا، لینے کے بعد انہوں نے جو دعائیں کی اس میں ایک دعا ہے: ربنا تقبل منا،
انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ عمل، یہ جو قربانیاں ہیں اور یہ جو عمل ہے یہ آپ کے شائع نشان نہیں، جیسے ہم نے کرنا تھا ویسے نہیں کر سکتے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ تقبل میں یہ معنی ہے اے اللہ یہ عمل آپ کی شائع نشان کے مطابق نہیں ہو سکا، اے اللہ اس کو قبول دیکھیے کتنے بڑے مخلص ہیں، کتنے بڑے اخلاص والے، ایسے اونچے مقام والے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کو کیسے پیش کریں۔ دوستو یہ جو ایام ہیں، یہ الحمدللہ 25 دن 26 دن ہمارے جو گزرے ہیں، اور زندگی میں جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں ان عملوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا، کیونکہ نیکی کرنا بہت بڑی نعمت ہے، نیکیوں کو قبول کروانا یہ اس سے بڑی نعمت، نیکیوں کو قبول کروانا کہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، یہ بندہ فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ قبولیت جو کہتے ہیں نا، اللہ کو میرا عمل پسند آ جائے، میرا صدقہ پسند آ جائے، میرا روزہ رکھنا پسند آ جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر کہتے ہیں، ایک لڑکی کا نکاح ہونے والا تھا، وہ اپنے آپ کو جو ہے سنوار رہی تھی، تو اس کی جو سہیلیاں تھیں، اس کے جو فرینڈس تھے تعریف کر رہے تھے، تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، یہ لباس کتنا اچھا ہے، یہ زیور کتنا اچھا ہے۔ اس دلہن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے کہا دیکھو تمہاری ساری تعریف اپنی جگہ ہے، جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے وہ مجھے پسند کر لے، یہ اصل چیز ہے نا۔ اسی لیے دوستو قبولیت عمل کی سب سے جو بڑی بنیاد ہے وہ اخلاص نیت ہے، وہ نیت کا اخلاص، خالص نیت۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ما نوی کس جذبے سے، کس نیت سے، کس کیفیت کے ساتھ آپ عمل کر رہے ہیں، کیا وجہ عمل ہے، میں عمل کر رہا ہوں تو اس کی کیا وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا میرے اندر جذبہ وہ چھپا ہوا دل میں ہے۔ زبان سے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا واقعہ نقل فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تزل، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس عورت کی طرح مت بنو۔ ایک مثال دے کر بتا رہے ہیں، مکے میں ایک خاتون تھی، اس کا کام یہ تھا، وہ بڑی نادان ناسمجھ ایسی بے وقوف تھی، دن بھر کپڑا بنتی تھی، کپڑا جو ہے نا اس کو جو ہے بننا، کپڑا بنتی اور شام میں سارا کپڑا جو ہے برباد کر دیتی، دن بھر محنت کرتی اور شام میں کیا کرتی، وہ اپنے کیے پر، اپنی محنت پر پانی پھیر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کریں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، بڑی محنت کے بعد آدمی جو ہے، کتنی اعتکاف کتنی بڑی محنت، عمرہ کتنی بڑی محنت کا کام، روزہ کتنی بڑی محنت کا کام، وقت نکال کر عمل کرنا کتنی بڑی محنت، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو، بیکار مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت ہونے دو، اپنی نیکیوں کو ضائع مت ہونے دو، کیونکہ یہی نیکیاں آپ کو لے کر جانا ہے قبر میں، یہی اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے من جاء بالحسنہ، جو لائے نیکی میرے پاس، کرنا یہ بہت بڑی چیز، لیکن لے جانا ہے، لے جا، اس میں سب سے بڑی جو حفاظت ہے وہ میرے اخلاص کی، میرے نیت کی ہے۔ جہاں نیت کی وجہ بدل گئی، جہاں نیت کا غرض بدل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، اس نیکی کو برباد کر دیتے ہیں۔ آدمی جو ہے
جب کسی کے لیے کرتا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، جب آدمی کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، پتہ نہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ اچھا اگر وہ دیکھ لے، ہمارے عمل کو دیکھ لے، اس کو پسند آئے گا یا نہیں وہ بھی گارنٹی نہیں۔ اچھا اگر اس کو پسند بھی آ جائے تو کیا وہ اجر دے سکتا ہے یا نہیں، ایسا بدلہ دے سکتا ہے جو میری ضرورت کا تکفل ہو جائے، اس کی بھی گارنٹی نہیں۔ سوچیں، جس کی انسان اگر اس کا وجہ عمل بدل گیا، رخ بدل گیا ہے نا، وہ جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے نہیں، اور دیکھنے کے بعد وہ خوش ہوگا یا نہیں وہ بھی گارنٹی نہیں، پھر اس کے بعد اس پر کچھ بدلہ دے وہ بھی اگر دے گا تو مجھے اطمینان ہو وہ بھی نہیں۔ لیکن اگر بندہ اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ یرا یسمع دبیبۃ النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی ظلمۃ اللیل، اندھیری رات میں کالی چونٹی کالے پہاڑ پر بھی اگر چل رہی ہو، اللہ اسے دیکھتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ ایسا سمیع ہے، ایسا بصیر ہے۔ ہم تنہائی میں کوئی کام کریں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ میرے لیے کر رہا ہے، اللہ ضرور خوش ہوتے ہیں، اور اللہ جب خوش ہوتے ہیں تو ضرور بدلہ دیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں نا اللہ تعالی ہمیں کسی در کا محتاج بننے نہیں دیتے۔ جب وہاں سے ملتا ہے ہمیں، جب یہاں سے مخلوق سے ملتا ہے، آدمی لیتے لیتے تھکتا رہتا ہے، جب وہاں سے ایک مرتبہ ملنا شروع ہو جائے وہ کسی در کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی لیے دوستو اپنے عملوں کی حفاظت کس کے ذریعے سے؟ اخلاص نیت کے ذریعے سے، کہ میرا عمل قبول ہو، میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، قبولی ہو۔ کیسے پیش کرنا؟ ایک واقعہ قرآن پاک میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا اللہ نے سنایا۔ جب ان کے علاقے میں قحط پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے علاقے کی ضرورت کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے، جو بادشاہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بھائی ہیں، اور جب آئے تو کچھ ہدیہ لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو پیش کیا، اور یہ ہمیں اس میں ایک تعلیم دی کہ جب تم عمل کرو، اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں بڑا بن کر پیش مت کرو، اللہ کے سامنے بندہ بن کر پیش کرو۔ کیسے پیش کرو؟ قالوا یا ایھا العزیز مسنا اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ایک فقیر کیسے کھڑے ہو کر مانگتا ہے، ایک بھکاری کیسے مانگتا ہے، ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دربار میں کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، بیٹھے ہیں، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز، اے بادشاہ وقت، مسنا اہلنا الضر، حالات بہت گھیر چکے ہیں، تکلیفوں کے حالات، مشقت کے حالات، مسنا اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ کیفیت ہو، ہم آئے ہیں آپ کے دربار میں ایک بالکل پھوٹی کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بس آپ سے لینے آئے ہیں، لیکن جب لے کر آئے نا، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے دربار میں پیش کرنے۔ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، توفیق پر شکر ادا ہو یا اللہ، روزوں کی، تلاوت کی، دعاؤں کی، اے اللہ صدقات اور زکوٰۃ کی تو نے توفیق دی، شکر ہے تیرا، لیکن اس نیکی کا گھمنڈ نہ ہو، اس نیکی پر غرور نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے، سب سے پہلا گناہ اس کائنات کے اندر کفر نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا، سب سے پہلا گناہ اس کائنات کے اندر تکبر ہوا۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ تکبر عبادت کے راستے سے ہوا، یہ تکبر کسی اور راستے سے نہیں ہوا، یہ خاص طور پر عمل کرنے والوں کے لیے ایک زبردست وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ کیوں شیطان کئی سو سالوں کی عبادت میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ خلافت آدم علیہ السلام کو دینی چاہیے، تو شیطان وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، میں ڈیزرو ہوں، میں اس کا حق رکھتا ہوں، مجھے ملنی چاہیے۔ جب وہاں سے ادھر چلی گئی خلافت،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آدم کو خلافت دی تو شیطان نے فوراً کہا انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، میں ان سب سے پہلا گناہ اس کائنات کے اندر جو ہوا ہے وہ تکبر ہوا ہے، اور تکبر مال کی وجہ سے نہیں ہوا، تکبر دنیا کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کے اندر جو تکبر آیا انا خیر من، میں سمتھنگ، میں کچھ ہوں، یہ کہاں کس راستے سے آیا؟ وہ اعمال کی عبادت کے راستے سے آیا۔ یہ شیطان کا خطرناک وار ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حملہ جب پڑتا ہے تو آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کی حفاظت ہمیں کرنا۔ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے اللہ، اے یوسف، بہت ہی ایک ہر چیز میں کمزوری، اخلاص، کیا آدمی اپنے دل سے پوچھے نا، میرا عمل، میری عبادت، میرا صدقہ کیا ہے؟ اور پھر کہہ رہے فتصدق علینا، احسان کیجئے، احسان کیجئے، ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ دینے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے کریم ہیں، یوسف علیہ السلام سے بڑے کریم ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا لوگ آئیں، ضرورت کا اناج، ضرورت کی چیزیں لے کر جائیں۔ ایک نوجوان آیا، آ کر جو ہے ضرورت کی چیزیں لے کر چلا گیا۔ پھر اگلے دن آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا۔ پھر تیسرے دن، کیونکہ ترتیب یہ بنی تھی کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آئے، ہفتے کا اناج لے کر جائیں، لیکن وہ نوجوان پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن لگاتار آ رہا ہے، یہ تو اصول اور ترتیب کے خلاف ہے۔ پکڑ لیا اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے تم جو ہے یہاں پر آ رہے ہو۔ تو نوجوان کہتا ہے یوسف علیہ السلام سے، آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ بھئی کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ تو نوجوان کہتا ہے انا من الذی شہد شاہد من اہلہا، میں وہ نوجوان، میں وہ بچہ ہوں جس نے گہوارے میں جب آپ پر الزام لگا تھا زلیخا کا، اس وقت جس نے پاکی کی گواہی دی تھی، وہ میں بچہ ہوں جو آج جوان ہو چکا۔ اچھا تو وہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اسے گلے ملے، فَأَجْلَسَهُ وَأَكْرَمَهُ، اس کو بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بھئی یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاکی کی گواہی دی تھی، اس کو بڑے اکرام کے ساتھ بٹھایا۔ یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل کہیے یوسف علیہ السلام سے، ایک شخص زندگی میں ایک مرتبہ جس نے آپ کی پاکی کی گواہی دی، آپ اس کے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں، بتاؤ وہ بندہ جو صبح شام اللہ کی پاکی کی گواہی دے، سبحان اللہ الحمدللہ کہے، اس بندے کے ساتھ میں کیا اکرام کا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے دوستو۔ مایوسی نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بندہ محتاط رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بندہ جو ہے نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اور جس طریقے سے کرنا تھا اس طریقے پہ میں نہیں کر سکا، اس پر استغفار کرے، اس پر استغفار۔ اسی لیے عملوں کے آخر میں ہمیں استغفار کی تعلیم دی گئی، عمل کے آخر میں استغفار، نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھوائی گئی، پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا پڑھوا رہے ہیں، یہ دعا مغفرت کی دعا ہے۔ نماز پوری کی پوری ہونے کے بعد، حج پورا ہونے کے بعد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حج پورا ہو گیا ہے، اب بڑے نہیں بن جانا، بڑے مت بن جانا، حج ہو گیا ہے نا پورا، اب واستغفر اللہ، استغفار کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سنت ہے۔ عمل کے آخر میں، عملوں کے اختتام پر ہمیشہ ہمیں استغفار سکھایا گیا، تاکہ اس میں کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے۔
اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نظر رحمت فرما دیتے ہیں، نہیں میرے بندے ہم قبول کر لیتے ہیں، تو قبولیت کے بہانے تلاش کرتے ہیں، اسی لیے اخلاص ہو۔ دوسری چیز، کبھی جو کچھ کیا اس پر احسان نہ جتائیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے عمل کو ضائع مت کرو اے ایمان والو احسان جتا کر۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے بیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کہیں اس خاتون کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا اور آخر میں جو ہے نا بینکرپٹ ہو گئے، بس سب کچھ کیا کمایا کچھ نہیں، کل قیامت کے دن کھڑے ہیں اس تصور کے ساتھ کھڑے ہیں میں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن زبان کے حقوق العباد، اسی لیے عملوں کی جو حفاظت ہے وہ حقوق العباد سے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عمل کی حفاظت، نیکی کی حفاظت حقوق العباد سے، اخلاص نیت کے ساتھ احسان نہیں جتانا۔ اور ایک آخری بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے، حقوق العباد میرے اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور بندہ جب حق تلفی کا دروازہ کھولتا ہے پھر اس کے نیکیاں اس راستے سے ضائع ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرکیف یہ جو سورہ نصر میں نے پڑھی ہے، یہ آخری سورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت اتاری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا قصہ ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نوجوان، یوتھ، ینگ، بالکل ان کا مقام، ان کا فہم صحابہ کے سامنے بتانا چاہ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس سورت کے اندر کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟ کسی نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا، کسی نے کہا اس میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ لوگ ایمان میں داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بتاؤ جو اصل اس سورت کا پیغام ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کا اعلان ہے۔ وہ کیسے؟ صحابہ کیسے؟ فرمایا دیکھیے ایک مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا دنیا میں، جب وہ مقصد پورا ہو گیا، اب آپ کے آخری ایام ہیں، تو اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو آخری یہ جو دن ہمارے چل رہے ہیں دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم اجعل خیر عملی آخرہ وخیر ایامی یوم نلقاک فی وخیر عملی خواتمہ، میرا سب سے بہترین عمل آخری عمل کو بنا، میری زندگی کے سب سے بہترین دن کو آخری دن بنا دے۔ تو یہ آخری گنے چنے جو دن ہیں، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں، اور استغفار کے ساتھ ہم جو ہے دو نعمتیں یہ رمضان ہمیں دے کر رخصت ہو رہا ہے، ان دو نعمتوں کو ہمیں مضبوطی سے، ایک مغفرت کی نعمت اور ایک تقوی کی نعمت، کیونکہ رمضان آیا مغفرت کے لیے، اور مغفرت کا معنی ہے کہ ہم اپنی پرانی غلطیوں سے توبہ کر کے اپنے رخ کو، اپنی زندگی کو صحیح کریں۔ اور دوسرا جو پیغام، دوسرا جو انعام ہے، تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ رمضان ہمیں تقوی سکھایا، تقوی بتایا، ٹریننگ دی۔ دیکھیے دنیا میں چیز بننے کی جگہ الگ ہوتی ہے، استعمال ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ کپڑا بنتا ہے فیکٹری میں استعمال ہوتا ہے، گاڑیاں بنتی ہیں فیکٹری میں استعمال ہوتی ہیں راستوں میں۔ یہ جو رمضان ہے تقوی ہمیں بنایا، سکھایا گیا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا۔ ہاں دیکھیے کیسا تقوی، کتنی ہی پیاس کیوں نہ ہو، ایک قطرہ منہ میں پانی ہم نہیں ڈالتے، کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گھونٹ کا قطرہ پانی کا ہمارے پیٹ میں نہیں جاتا۔ یہ استعداد بنا رہے ہیں تاکہ رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں مزاج تقوی کا آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔